اور آپ جس موجودہ دنیا میں سانس لے رہے ہیں یہ عارضی ہے، یہ فانی ہے۔ یہاں کی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ گویا کہ ہم اور آپ ایک مسافر کی طرح کسی ٹرین سے سفر کر رہے ہیں، اور ٹرین سے سفر کرتے ہوئے کسی کا اسٹیشن پہلے آتا ہے، کسی کے بعد آتا ہے، لیکن منزل سب کا ایک ہی ہے۔ اس عارضی اور فنا ہونے والی دنیا میں ہم جی رہے ہیں، جیتے جیتے ہمارا آخری منزل آئے گا، یعنی موت، اور اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس دنیا سے ہم کوچ کر کے، سفر کر کے ہمیشگی اور دائمی والی دنیا میں چلے جائیں گے، جو کبھی ختم نہ ہونے والی دنیا ہے، ہمیشگی اور دائمی زندگی ہے۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے سورہ حشر کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا توشہ جمع کر رکھا ہے، کل کے لیے اس نے کیا تیار کر رکھا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ معزز حاضرین، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم آخرت کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے ہم کیا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں۔ اس پر ہر صاحب ایمان کو، ہر مومن مرد کو، ہر مومنہ عورتوں کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا توشہ جمع کر رکھا ہے۔ موت آ گئی، آخرت آ گئی، اس کے نامہ اعمال میں اعمال صالحہ کہ کتنے توشے جمع ہیں۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ اس بارے میں ہر صاحب ایمان کے دل کے اندر ایک تڑپ ہونا چاہیے، لالچ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دوسری بات، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخروی زندگی کے بارے میں یا آخرت کو غد سے تعبیر کیا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور غد کا یہ لفظ عربی زبان میں آنے والے کل کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بجائے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ تم میں سے ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا کچھ تیاری کی ہے، لیکن اللہ نے بجائے اس کی یہ فرمایا کہ تم میں سے ہر فرد کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کیا ہے۔ کل کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کو کل سے تعبیر کیا ہے اور کل کا لفظ بتایا ہے۔ یہ اخروی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل بتا کر کے یہاں کئی مسئلے کو استنباط کیا جا سکتا ہے، کئی مسئلے اس جملے سے مستنبط ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو کل بتا کر آخرت کو یقینی بتا دیا ہے کہ آخرت اتنا ہی یقینی ہے جس طرح آج کے بعد کل کا آنا یقین ہے۔ آج جمعہ ہے،
ہم میں سے ہر ایک کو یقین ہے کہ کل سنیچر آنے والا ہے، کل سنیچر ہوگا، تو جتنا ہم میں سے ہر ایک کو آنے والے کل کے بارے میں یقین ہے، اس دنیا کی زندگی کے بعد ہم سب کو اتنا ہی زیادہ آنے والے آخرت کا یقین ہونا چاہیے۔ ایک مسئلہ تو یہ استنباط ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں غد کا لفظ لا کر، کل کا لفظ لا کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ آخرت چاہے وہ جب بھی آنی ہو، اے میرے بندو تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ آنے والا کل ہے۔ آخرت جب بھی آنی ہو تمہیں یہ فکر مند ہونا چاہیے کہ وہ آنے والا کل ہے، یعنی آج کے بعد، آج سے لے کر کے کل جتنا قریب ہے، آج سے لے کر کے کل جتنا قریب ہے، اے میرے بندو ٹھیک اسی طرح اخروی زندگی، آخرت کی زندگی تم میں سے ہر شخص کے لیے اتنی ہی قریب ہے۔ تم میں سے ہر شخص کے لیے اخروی زندگی، آخرت کی زندگی اتنی ہی قریب ہے جتنا کہ آج اور کل قریب ہے۔ آج سے کل جتنی زندگی ہماری قریب ہے، اسی طرح اس دنیاوی زندگی کے بعد اخروی زندگی قریب۔ ایک اور اہم پیغام اللہ تعالیٰ نے یہ غد کا لفظ لا کر کے یہ بھی بتایا کہ کل والی زندگی کو، آخرت کی زندگی کو اللہ نے کل سے تعبیر کیا ہے اور دنیا کو آج قرار دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کے اختصار کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ دنیا بہت قلیل ہے، کم ہے۔ جس دنیا کے بارے میں ہم جی رہے ہیں اور جس دنیا کے بارے میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری 60 سالہ، 70 سالہ، 100 سالہ زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اشارہ دیا ہے کہ یہ زندگی بہت ہی قلیل ہے، کم ہے۔ تو سورہ حشر کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے لفظ غد، کل کے لیے، آخرت کے لیے لا کر کے ان سارے حقائق کو بیان کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے بعد میں چاہتا ہوں کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ ہمیں اور آپ کو یہ اندازہ لگے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، جس دنیا کے پیچھے ہم صبح سے لے کر کے شام سونے تک کھپا دے رہے ہیں، لگا دے رہے ہیں، اور ہماری پوری زندگی کا منشا، پوری زندگی کی چاہت اور ٹارگٹ بس دنیا 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 کر رہے ہیں۔ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ صحیح مسلم 2858 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما الدنیا فی الآخرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ ما الدنیا فی الآخرہ، اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما ترجع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی کو ڈالے، سمندر کے اندر دریا میں اپنی انگلی کو ڈالے اور فلینظر بما ترجع، تو دیکھے کہ اس انگلی نے کیا کچھ نکالا ہے۔ کوئی شخص سمندر میں، دریا میں انگلی ڈال کر کے نکال کر کے دیکھے کہ اس انگلی نے کیا کچھ نکالا ہے۔ جو کچھ نکلا ہے زیادہ سے زیادہ 1 قطرہ، 2 قطرہ یا 3 قطرہ، 1، 2 یا 3 بوند قطرے ہی پانی انگلی سے نکال سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ معلوم ہوا یہ دنیاوی زندگی بس اتنی ہے، 1 قطرہ یا 2 قطرہ یا 3 قطرہ، اور یہ ٹھاٹے مارتا ہوا جو سمندر دکھ رہا ہے یہ اخروی زندگی ہے، یہ کل کی زندگی ہے، یہ آخرت کی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ اس دنیا کی حقیقت ہے، یہ اس دنیا کی حقیقت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر کل کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ ایک جگہ نہیں، آپ قرآن کریم اٹھائیے، کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو کہ یہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کو کھیل اور تماشا قرار دیا ہے۔ کھیل کسے کہتے ہیں؟ کھیل تو جانتے ہوں گے، اور نہیں جانتے تو موبائل نے اتنے گیم لانچ کر دیا ہے، موبائل میں کھیل تو کھیلتے ہوں گے، نہ گیم کھیلتے ہوں گے۔ موبائل میں گیم ہوتا ہے اور کھیلتے ہیں۔ آج اس میں چھوٹے بڑے بزرگ سب ملوث ہیں، اور کیونکہ ہر طرح کی گیم موجود ہیں۔ گیم کے کل اصول ہوتے ہیں، اسٹیج ہوتے ہیں، اسٹیپ ہوتے ہیں۔ ایک اسٹیج کے بعد پھر دوسری اسٹیج، پھر تیسری، اور اس طرح لاسٹ میں جا کر کے جب گیم پورا ہوتا ہے تو لکھ کر آتا ہے گیم از اوور یا گیم از فنشڈ۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کے بارے میں کیا فرمایا کہ انما الحیات الدنیا لعب، یہ دنیاوی زندگی کھیل ہے۔ جس طرح گیم کھیلتے کھیلتے جب لاسٹ آتا ہے، لاسٹ پوزیشن پر، اور جب کھیل ختم ہوتا ہے تو لکھ کر آتا ہے گیم از اوور، اسی طرح یہ دنیاوی زندگی ہے، اس کے بھی اسٹیپ ہیں، اس کی بھی اسٹیپ ہے۔ بچپنا آتا ہے، جوانی آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، پھر اس کے بعد زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کھیل، لعب کا معنی کھیل اور لہو کا معنی تماشا۔ تماشا کس کو کہتے ہیں؟ تماشا تو جانتے ہوں گے۔ تماشا کہتے ہیں، اگر سادھارن زبان میں کہا جائے تو ڈرامے کو۔ ڈرامہ جانتے ہوں گے، ڈرامہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا یا کہیں پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ ڈرامے میں ہوتا کیا ہے، کسی کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے، کسی کو جلاد بنا دیا جاتا ہے، کسی کو وزیر، کسی کو پولیس، کسی کو اور کچھ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ چلتا رہتا ہے جب تک گیم، جب تک وہ ڈرامے کا ٹائم ہے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 5 گھنٹہ 10 گھنٹہ، اور اس کے بعد جب ڈرامے کا وقت ختم ہوتا ہے تو وہ بادشاہ اب بادشاہ نہیں رہتا ہے، وہ اپنے کاسٹیوم سے باہر آتا ہے، وزیر وزیر نہیں رہتا ہے، اور جلاد جلاد نہیں رہتا ہے، چور چور نہیں رہتا ہے، ہر کوئی اپنی ڈریس سے باہر آتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کی مثال یہ دیا ہے، یہ کھیل ہے اور تماشا ہے، یہ کھیل ہے اور ڈرامہ ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہوگا۔ بہت لمبی اور تفصیل میں نہ جا کر کے بہت ہی مختصر بات جو اس عنوان سے تعلق رکھتا ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ان کی خوبصورتی کا کیا کہنا۔ مورخ نے لکھا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ان کی شکل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے ملتی جلتی تھی۔ اب ان کی خوبصورتی کے بارے میں زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کی شکل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی ہو۔ نوجوان ہے، خوبصورت بھی بے مثال ہے، اور اگر دیکھیں مالدار بھی ہیں۔ جوان ہے، خوبصورت ہے، مالدار ہے، بڑے ناز و نعم میں پلنے والا شخص۔ مورخوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے، اتنے مالدار ہیں اور ماں باپ کے اتنے چہیتے ہیں، آج کے حساب سے دیکھا جائے تو روزانہ برانڈیڈ کپڑا پہننے والے تھے، اور ایک مرتبہ جو کپڑا پہن لیا کرتا تھا دوسری مرتبہ اس کو نہیں پہنا کرتا تھا۔ جوتے بھی برانڈیڈ کے ہوتے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ جس راستے سے گلی سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ گزر جاتے ہیں، بعد میں اگر کوئی اس راستے سے گزرتا ان کو معلوم ہو جاتا کہ اس راستے سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے زیادہ مہنگا عطر اور خوشبو لگانے والے اس وقت کوئی موجود نہ تھے۔ میرے بھائیو، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو جب یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت کا علم نہیں تھا،
बड़े ऐश व इशरत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जब दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत सामने आ गई कि ये दुनियावी ज़िंदगी खेल तमाशे के अलावा, खेल ड्रामे के अलावा कुछ नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों इस्लाम कबूल करते हैं। और जब इस्लाम कबूल करते हैं, मुअर्रिखीन ने लिखा है, हदीस की किताब में ये बात है कि काफ़ी अरसे तक अपने इस्लाम को छुपाए रखा। जब घर वाले को पता चला तो माँ और पूरा ख़ानदान इनके दुश्मन बन गए। आखिर में हजरत मूसा बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु हिजरत करके मदीना चले जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जिक्र करते हुए फरमाते हैं, सहाबाए किराम मौजूद हैं, एक कपड़े में देखते हैं मूसा बिन उमैर को, जिक्र करते हैं यही वो खूबसूरत नौजवान थे मक्का के अंदर जो बड़े ही नाज व नाम में पलने वाले थे। आज देखिए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में सब कुछ उन्होंने किनारा कश कर दिया है। मेरे भाइयों, एक मूसा बिन उमैर थे जो ईमान की खातिर अपनी पूरी धन दौलत, शान और शौकत को छोड़ दिया, और अफसोस है कि आज हम मुसलमान हैं, इस आरज़ी दुनिया की खातिर, इस फना होने वाली दुनिया की खातिर हम ईमान को छोड़ देते हैं। बुखारी की रिवायत है मूसा बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, जब जंग उहद में शहीद हो जाते हैं, एक सहाबी आते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा बिन उमैर के कफन के लिए बस एक कपड़ा है, और कपड़ा इतना तंग है, इतना छोटा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर ढांपते हैं, पैर खुला रह जाता है, पैर ढांपते हैं, सर खुला रह जाता है, हम क्या करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं कि उनका सर कपड़े से ढांपा जाए और पैर की जानिब घास रख दिया जाए और इसी हालत में दफन कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, सहाबाए किराम ने समझ लिया कि ये दुनियावी ज़िंदगी सिवाय धोखे के कुछ नहीं है। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनियावी ज़िंदगी सिवाय धोखे के कुछ नहीं है। जब सहाबाए किराम दुनियावी ज़िंदगी के हकीकत को समझ जाते हैं, सब कुछ कुर्बान करके अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में, अल्लाह उसके रसूल की इताअत में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। अब उसके बाद चाहे दुनियावी लाख मुसीबतें आए, परेशानियाँ आए, सबको बर्दाश्त करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और न सिर्फ ये कि उस वक्त के सहाबाए किराम, उनकी ज़िंदगी का टारगेट और मकसद आखिरत हुआ करता था। उस वक्त के जो खातून थी, जो औरतें थी, जब उनको ये पता चलता था कि ये दुनियावी ज़िंदगी कुछ नहीं है, तो दुनिया के अंदर कितनी मुसीबतें आ जाएं, कितनी मुसीबतों के पहाड़ टूटें, जब आखिरत सामने दिखाई देती तो आखिरत को तरजीह दिया करती थी। बुखारी का वाक़या है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सियाह रंग की, काली रंग की एक औरत आई और कहने लगी, इन्नी उसरिउ व इन्नी अतकशफु फदउल्लाह ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कैसी औरत? हदीस के अल्फाज है, हाज़िहिल मरअतु सौदा, काली रंग की औरत आई और कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मिर्गी लगती है, मिर्गी की बीमारी में मुब्तला होती हूँ, और जब ये बीमारी होती है, जब दौरा पड़ता है, मेरा सतर खुल जाता है। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह से दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो ऑप्शन देते हैं। आप फरमाते हैं, इनशिअती सबरती वलकिल जन्ना, तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है, अगर तुम इस बीमारी में सब्र करोगी तो तुम जन्नत पाओगी, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। व इनशिअती दअउतुल्लाह अन युआफियकी, और अगर तुम चाहती हो तो मैं अल्लाह से दुआ करूं इस मर्ज से, इस बीमारी से अल्लाह तुम्हें नजात दे। खातून हो तो ऐसी दुनिया की मुसीबतें, बीमारियाँ कैसे कबूल करती हैं? सिर्फ इसलिए कि आखिरत में हमारा ठिकाना जन्नत है, आखिरत में हम जन्नत के हकदार होंगे। उस वक्त जवाब देती है, अस्बिरु, मैं सब्र करती हूँ, आप मेरे लिए ये दुआ ना करें। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये बीमारी आती है, जब मिर्गी का दौरा पड़ता है, मेरा सतर खुल जाता है, आप अल्लाह से ये दुआ करें कि जब ये दौरा पड़े तो ये सतर ना खुला करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदअलहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हक में दुआ करते हैं। मेरे भाइयों, तो न सिर्फ है कि उस वक्त के सहाबाए किराम
کا زندگی کا مقصد صرف آخرت ہوا کرتا تھا، اس وقت کے صحابیات کا بھی زندگی کا ٹارگٹ اور مقصد صرف یہی کہ آخرت ہمیں کامیابی، ہم کامیاب کیسے ہو جائیں، آخرت کی زندگی ہمیں کامیابی کیسے ملے۔ یہاں پر عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک کالی رنگ کی عورت اور سطر کا، پردے کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ آج عورتیں، اللہ نے آپ کو حسن و جمال سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے، آپ اپنے جسم کا نمایاں نہ کریں، آپ اپنے شرم و حیا کو لوگوں کے سامنے تار نہ ہونے دیں۔ میری مائیں بہنیں غور کریں کہ کالی رنگ کی عورتیں ہیں لیکن پردے کا کتنا خیال ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیاوی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ۔ آج ہم جس کے چکر میں، اس دنیا کے مال اور اولاد کے چکر میں ہم اپنی اخروی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے مال اولاد یہ تمہیں اللہ کے قریب نہیں کر سکتی ہے، إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، سوائے اس کے اللہ کے پاس ایمان اور نیک اعمال کے ذریعے پہنچو۔ اللہ فرماتا ہے یہ مال اولاد جس کے پیچھے لگ کر کے اپنے آخرت کو برباد کر رہے ہو، یہ اللہ کے قریب نہیں کر سکتی ہے سوائے اس کے جو ایمان کی حالت میں اور نیک اعمال کی حالت میں اللہ رب العالمین سے ملے۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اولاد یہ دنیاوی زینت ہے، یہ دنیاوی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی جو چیزیں ہیں وہ نیک اعمال ہے، وہ نیکی ہے۔ میرے بھائیو، ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ کل کی تیاری کریں۔ ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے آنے کا جو مقصد ہے، ہم اس دنیا میں آئے جس مقصد کے لیے، کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں؟ آج حالات تو یہ ہیں، آج اگر کسی سے پوچھا جائے کیا تم نے کھانا کھایا تو کہے گا کہ ہاں کھانا کھایا، تم رات کو سوئے کہے گا ہاں رات کو سویا، بیوی کا حق ادا کیا ہاں جواب ملے گا ہاں کیا، پڑوسیوں کا حق ادا کیا ہاں کیا، اپنے کاروبار میں گیا تھا، دکان میں گیا تھا ہاں گیا تھا۔ لیکن اگر اس سے پوچھا جائے تو تم نے اپنی پوری زندگی جو 24 گھنٹے کی صبح شام کو ملا کر کے اگر دیکھا جائے تو پوری 24 گھنٹے میں تم نے کوئی ایک نیک عمل کیا ہے؟ تم نے ایک آخرت کی تیاری کی ہے؟ میرے بھائیوں، کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہم اس دنیا کے چکر میں ہم اپنی ہمیشگی والی زندگی سے اتنے غافل ہیں۔ آج حالات تو یہ لگ رہے ہیں کہ آج اہل کفر کی طرح ہمیں بھی اور ہمارا عقیدہ بھی یہ بنتا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد کہ ہماری کوئی زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب کے ہم منکر ہیں۔ اس طرح آج ہمارے عقیدہ ہمارے اعمال سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، صحابہ اکرام آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں ایک مری ہوئی بکری کا بچہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں کہ یہ اس کو کتنے درہم میں، کتنے روپے میں خریدو گے، یا کوئی اسے کتنے روپیہ میں، کتنے درہم میں خرید سکتا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اس کی تو کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، یہ تو مری ہوئی بکری کا بچہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ ذلیل ہے یہ دنیا، اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ ذلیل ہے یہ دنیا۔ اس دنیا کے میرے بھائیوں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس دنیا میں رہ کر کے ہم اپنی آخری اور دائمی گھر کے بارے میں، وہاں کی زندگی کے بارے میں سوچیں، وہاں کی زندگی کے بارے میں سنواریں۔ اس دنیا سے ہم اور آپ کچھ لے کر جانے والے نہیں ہیں سوائے کہ نیک اعمال، سوائے کہ عقیدہ، سوائے کہ ہمارا ایمان۔ یہ چیزیں اگر ہمارے ساتھ جا رہی ہے، یہ چیزیں اگر ہم صحیح سلامت بچا کر لے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر یہ چیزیں ہمارے ساتھ نہیں
نہیں ہے تو میرے بھائیوں ہمارے لیے افسوس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم سب کو اس دنیا میں رہ کر کے اس دنیا کے حقوق کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اخروی گھر ہے، جو دائمی گھر ہے، اس اخروی اور ہمیشگی والی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ العالمین ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اللہ تو غفور الرحیم ہے، غفار ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہماری خطاؤں گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔